السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضل بابرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، اسلامی سال کا یہ مہینہ شعبان المعظم کا ہم سے جدا ہو رہا ہے، اور یہ مہینہ بس چند دن بچے ہیں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا عبادت کا مبارک مہینہ جسے ہم ماہ رمضان المبارک کہتے تشریف لانے والا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ مہینہ خدا اس کے رسول کو راضی کرنے کا مہینہ، صبر کا مہینہ، روزہ ہو، تراویح ہو، سحری ہو، افطار، قرآن کی تلاوت، اللہ کی عبادت کا ایسا مہینہ تشریف لانا ہے کہ جس کے 10 دن رحمت کے، 10 دن مغفرت کے اور 10 دن جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کرنے کے اللہ کا کروڑا کروڑ احسان کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ رمضان ضرور نصیب فرمائے۔ آئیے کچھ رمضان المبارک کے فضائل اور رمضان المبارک میں گناہوں سے بچنے کے بارے میں بیان شروع کرنے سے پہلے ہمارے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ اور نذرانہ پیش کرے۔ میرے ساتھ مل کر پڑھے صلی اللہ علیہ رمضان میں گناہ کرنے والے کی قبر کا بھیانک منظر، یہ ٹاپک ہے آج کے بیان کا، آج کا موضوع۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بار مولا کائنات مولا علی مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کوفہ کے قبرستان میں تشریف لے گئے۔ ایک تازہ قبر دیکھ کر رک گئے، ٹھہر گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر قبر کا اندرونی منظر ظاہر فرما دیا، دکھا دیا۔ کیا دیکھتے کہ مردہ آگ کی لپیٹ میں ہے اور رو رو کر فریاد کر رہا ہے۔ کیا فریاد کی سنیں؟ یا علی کیوں انا غریقن فی النار وحریقن فی النار، یعنی اے علی میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں اور آگ میں جل رہا ہوں۔ مردے کی چیخو پکار سن کر حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے بے قرار ہو کر اس کی بخشش کے لیے دعا مانگی۔ غیب سے آواز آئی، اے علی اس کی سفارش نہیں فرمائے، کیوں کہ یہ روزے رکھنے کے باوجود رمضان المبارک میں بھی یہ گناہوں سے باز نہ آتا تھا، یعنی رمضان میں بھی روزہ تو رکھتا تھا مگر گناہ سے بچ نہیں پاتا تھا۔ حالانکہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی شیطان قید کر لیا جاتا ہے اور انسان بالکل عبادت کے لیے آزاد ہو جاتا ہے، کیونکہ رمضان میں تو شیطان قید ہوتا ہے۔ تو رمضان میں گناہ کون کرواتا ہے؟ رمضان میں ہمارا نفس گناہ کرواتا ہے۔ ایک موبائل ہوتا ہے، اگر اس کی بیٹری ہو جائے تو ہم چارجنگ کرتے، فول ہو جائے تو چارجر نکال لیتے۔ اسی طرح میرے پیارو 11 مہینے تک شیطان ہماری رگوں میں جس طرح خون دوڑتا ہے اس طرح شیطان گردش کرتا ہے، اور رمضان کے پوتر مہینے میں بھی ہم سے گناہ کروا ڈالتا ہے، مگر وہ شیطان نہیں کرواتا، ہمارا نفس کرواتا ہے۔ 11 مہینے نفس کی بیٹری چارج ہوتی ہے، اور افسوس کہ ہم ماہ رمضان کو بھی عام دنوں کی طرح، عام مہینوں کی طرح گناہ کر ڈالتے۔ سنیں پھر کیا ہوا؟
کیا فرمایا؟ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ کریم یہ سن کر سجدے میں گر کر رو رو کر عرض کرنے لگے، یا اللہ اس کی بے بسی پر رحم فرما اور اس بیچارے کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا جوش میں آ گیا اور ندا آئی، غیب سے آواز آئی، اے علی ہم نے تمہاری شکستہ دلی کے سبب اسے بخش دیا۔ چنانچہ اس مردے پر سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ وہ تو مولا علی تھے جو سجدے میں گر کے دعا مانگی تو قبول ہو گئے، ہمارے تو اعمال ہی ایسے کہ ہمارے لیے کون دعا کرے گا؟ یہ امید پر مت جینا، یہ امید پر گناہ مت کرنا کہ ابھی گناہ کر لے بعد میں توبہ کر لیں گے، ہمارے پیر ہمیں بخشوائیں گے، پیر بخشوائیں گے، مگر جو گناہ کی اس کی سزا تو ملے گی۔ رمضان کا ادب کرے، کہنے کا مقصد یہ ہے کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو، تم نے میری بگڑی بنائی ہے۔ جو لوگ روزہ رکھنے کے باوجود تاش، شطرنج، دھیان سے سننا، لوڈو، ویڈیو گیمز، فلمیں، ڈرامے، تاش یعنی پتے، شطرنج جو آپ جانتے ہو چار اکٹھا بیٹھ کے کھیلتے ہیں، لوڈو موبائل میں، ویڈیو گیمز، فلمیں، ڈرامے، گانے بازے، داڑھی منڈانا یا ایک مٹھی سے گھٹانا، بلا عذر شرعی نماز کی مسجد کی جماعت ترک کر دینا، بلکہ معاذ اللہ نماز قضا کر دینا، جھوٹ، غیبت، چغلی، بدگمانی، وعدہ خلافی، گالم گلوچ، بلا اجازت شرعی مسلمان کی ایذا رسانی یعنی مسلمان کو تکلیف دینا، شرعاً حقدار نہ ہونے کے باوجود گداگری، دادا گیری، ماں باپ کی نافرمانی، سود، بیاج اور رشوت کے لین دین، کاروبار میں دھوکہ دینا وغیرہ وغیرہ برائیوں سے رمضان المبارک میں بھی باز نہیں آتے۔ ان کے لیے یہ حکایت عبرت ہی عبرت ہے۔ ان لوگوں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے حکایت ہے یہ مولا علی والی، اس عذاب میں گرفتار مردے کی یہ حکایت ہمارے لیے کافی ہے سدھرنے کے لیے کہ کم از کم ان گناہوں سے تو رمضان میں بچ جاؤ، اپنے آپ کو بچا لو۔ رمضان شریف میں گناہوں سے باز نہ آنے والے مزید دو احادیث مبارکہ ملاحظہ فرمائے اور خود کو اللہ پاک کی ناراضگی سے ڈرائے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ لوگ ڈراتے بہت، میں بارہا کہتا ہوں ہم لوگ تو ڈرائے گی، ہم میٹھی باتیں کرنے والوں میں سے نہیں، چکڑی چپڑی باتیں کرنے والوں میں سے نہیں، ہم وہ نہیں ہیں کہ آپ کے نفس کو خوش کریں، آپ کے دل کو خوش کریں، نہیں، ہم آپ کو خوش کرنے والی بات کریں گے اور اللہ اس کا رسول اگر ہم سے ناراض ہو گیا نا تو کل بروز قیامت ہماری پکڑ ہو جائے گی، ہماری گرفت ہو جائے گی۔ کیوں کہ سچا امام وہ ہے جو کڑوی بات، اور سچا دوست وہ ہے جو کڑوی بات منہ پر کہے اور پیٹھ پیچھے ہماری تعریف کرے، اور دشمن وہ ہے جو منہ پر میٹھی میٹھی باتیں کرے اور پیٹھ پیچھے ہماری برائیاں کرے۔ ہم ان میں سے نہیں ہیں میرے پیاروں۔ آج میں نے زیارت میں بھی کہا تھا کہ اگر دنیا کے اندر پولیس کا ڈر ختم ہو جائے گا تو دنیا میں کرائم بڑھ جائے گا، دنیا میں جرم اور پاپ بڑھ جائے گا اور یہ جیلیں بھر جائے گی قیدیوں سے۔ اسی طرح اگر مسجدوں کے امام، علماء اکرام، سادات اکرام اگر آپ کو خوف خدا نہیں بتائیں گے، آپ کو رمضان کیسے گزارنا چاہیے گناہوں سے بچ کر، زندگی ایک مسلمان کو کیسے گزارنی چاہیے، اگر ہم نہیں بتائیں گے تو تمہیں کون بتائے گا؟ کیا موبائل بتائے گا؟ ارے موبائل کے آنے سے تو زندگی کا چین اور سکون سب ختم ہو گیا۔ موبائل کا استعمال ہم بھی کرتے ہیں، ابھی بھی ہو رہا ہے موبائل کا استعمال، مگر یہ صحیح استعمال ہو رہا ہے۔ حد سے زیادہ موبائل کے پیچھے وقت برباد نہ کرے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، قرآن کی تلاوت کرے، درود پاک پڑھے، کچھ نہیں پڑھتے آتا تو کم از کم اللہ اللہ کرے، چاہے کھیت میں ہو، چاہے مسجد میں ہو، چاہے گھر میں ہو، آپ کو جتنا بھی اللہ کا نام آتا ہے اللہ اس کے رسول کا ذکر کرے۔ اور کم از کم میں تو یہی کہتا ہوں اگر کچھ نہیں آتا نہیں تو کم از کم رمضان میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں، اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیں، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ سنیں دو حدیث سنیں، کیا فرمایا؟ نمبر 1، جس نے رمضان المبارک میں کوئی گناہ کیا، کوئی سا بھی، تو اللہ تعالیٰ
اس کے 1 سال کے اعمال برباد کر دے گا۔ سوچو پچھلے رمضان سے لے کر اس رمضان تک جو بھی ہم نے نیکیاں کی وہ اعمال ہمارے برباد ہو جائیں گے اگر ہم نے آنے والے رمضان کی قدر نہیں کی۔ اور یہ اللہ کے رسول نے کہا جن کا ہم کلمہ پڑھتے، جن سے محبت کرتے، اپنے آپ کو جن کا غلام کہتے۔ دوسری حدیث سنیں، میری امت جلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک کہ وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ کیا فرمایا ہمارے آقا نے کہ میری امت جلیل اور رسوا نہ ہوگی، بے عزت نہ ہوگی جب تک رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ علیہ السلام و تسلیم، رمضان کا حق ضائع کرنے میں ان کا جلیل اور رسوا ہونا کیا ہے؟ فرمایا اس مہینے میں ان کا حرام کاموں کا کرنا۔ پھر فرمایا جس نے اس مہینے میں رمضان میں زنا کیا، زنا بدکاری کی، لواطت کیا یا شراب پی، تو اگلے رمضان تک اللہ تعالیٰ اور جتنے آسمانی فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے ہیں۔ بس اگر یہ شخص اگلے ماہ رمضان المبارک کو پانے سے پہلے ہی مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ بس تو ماہ رمضان المبارک کے معاملے میں ڈرو۔ کیوں کہ جس طرح اس مہینے میں اور مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہے، اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے۔ ایک نیکی کرو رمضان میں 70 نیکیوں کے برابر ثواب ملتا ہے، اسی طرح ایک گناہ کرو گے تو ایک گناہ نہیں، ایک گناہ کی سزا ایک نہیں ہے، 70 گناہوں کے گناہ عمل نامے میں لکھے جائیں گے۔ فرض سنت کا ثواب فرض کے برابر، واجب کے برابر، فرض کے برابر، اور 70 گناہ ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ مگر کہنے کا مقصد یہ کہ رمضان میں نیکیاں نہیں ہو پاتی تو کچھ نہیں، کم از کم رمضان کا ادب تو کرو یار، لوگوں کے سامنے کھانے پینے سے تو خدا کا خوف کرو۔ اگر تمہارے اندر ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تم روزہ نہیں رکھ سکتے تو کھلے عام کدھر کے چائے کی کٹلیوں پر، پان کے گلوں پر پچکاریاں مسالوں کی، پان کی اور چائے کی چسکیاں تو مت لو یار لوگوں کے سامنے۔ یار یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، رب العالمین کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں تو لوگوں سے اگر روزہ نہیں رکھ پاتے، کوئی بیمار ہے، کسی کی مجبوری ہے، یا تو کوئی یوں ہی روزہ نہیں رکھتا، جو یوں ہی نہیں رکھتا اس کو میں ایک بات بتا، میرے پاس وقت کم ہے میرے پیارو، آپ جانتے ہو دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے ویگنانکوں نے یہ ریسرچ کیا ہے اور آپ کو یہ اسلام نے یہ بتایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اس مسلمان کو کبھی کینسر نہیں ہو سکتا، کوئی لا علاج بیماری نہیں ہو سکتی، کورونا تو دور کی بات ہے، کینسر تو دور کی بات ہے، کہ جو مسلمان رمضان کے 30 روزے رکھ لے، قسم خدا کی وہ کبھی کینسر کی موت نہیں مرے۔ رمضان میں وہ برکت ہے یار۔ آپ موبائل چلا تو آپ کو پتہ نہیں ایسی ویڈیو آتی ہے کہ اگر کینسر سے، اگر کسی کو کینسر ہو چکا ہے، پان مسالہ گٹکے کھانے سے، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں اگر تھوڑی بھی کینسر کی اثر ہے قسم خدا کی اس رمضان کے 30 روزے رکھ لو اور پھر ڈاکٹر کے پاس چیک کروانے جانا۔ مجھے خدا کی ذات پر بھروسہ ہے کہ رمضان کے روزوں کی برکت سے آپ کے کینسر کی تھوڑی سی بھی اثر ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ اگر آپ کے شریر میں کیسی بھی بیماری ہے، رمضان کے روزے رکھ لو یار۔ رمضان کو عام دنوں کی طرح نہ گزارو، رمضان برکت والا مہینہ ہے، رمضان خدا اس کے رسول کو راضی کرنے والا مہینہ ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں لرز اٹھیے، رمضان المبارک میں جس طرح نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے اسی طرح حقیقت میں گناہوں کی ہلاکت کیجیاں بھی بڑھ جاتی ہے۔ رمضان شریف میں شراب پینے والا اور زنا کرنے والا تو ایسا بد نصیب ہے، اگر آئندہ رمضان المبارک سے پہلے مر گیا تو اب اس کے پاس کوئی نیکی ایسی ہوگی ہی نہیں جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ یاد رہے آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، بدنگاہی، ہاتھوں کا زنا اجنبیہ عورتوں کو یا شہوت کے ساتھ امرت یعنی غیر مردوں کو چھونا ہے، اس کو بھی زنا کہتے ہیں۔ یاد رکھیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کی رحمت سے مایوسی بھی نہیں، رحمت کے دروازے کھلے۔
गिड़ गिड़ा कर तौबा करके गुनाहों से बाज आ जाइए, सच्ची तौबा करें, नेक और सुन्नतों का पाबंद बनने के लिए अच्छे माहौल से, अच्छी सोहबत से वाबस्ता हो जाइए। और मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, किसी भी तरह हो सके तो आप रमजानुल मुबारक का अदब करें। आप रमजान के आने की, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो रमजान के आने की खुशी मनाएगा और जाने का गम करेगा, अल्लाह ताला उसकी पूरी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा देगा। सोचो, जो रमजान के आने की खुशी मनाए और जाने का गम करे, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा दे। तो एक मुसलमान को चाहिए कि रमजान का महीना आ रहा है, अपने घरों को सजाए, मस्जिदों को सजाए, मदरसों को सजाए। अरे यार, एक खुशी मनाए कि हमारा वो महीना आ रहा है कि जो हमारे सारे गुनाहों को धुलने वाला, हम पर रहमत बरसाने वाला, हमारी और हमारे मरहूमों की मग़फ़िरत करने वाला और हमें जहन्नम से आजादी दिलाने वाला महीना तशरीफ ला रहा है। आइए अब आखिर में एक बात और सुन ले कि रमजान महीना तो किस तरह गुजारे। तो सुने, रमजान महीना बहुत मुबारक महीना है और इस महीने में नेक कामों की कीमत बहुत बढ़ जाती है। इसलिए रमजान का बरकत वाला महीना गुजारने के लिए एक कीमती नुस्खा जरूर याद रखें और इस पर अमल करें। नंबर 1, रमजान का एक रोजा पूरे साल के 354 मुसलसल रोजों से ज्यादा सवाब वाला है। दूसरा, बिना किसी उज्र मजबूरी के रमजान का एक रोजा छोड़ दे, फिर सारी जिंदगी रोजा रखे, तब भी सवाब के दर्जे में बराबरी नहीं कर सकते। तीसरा, रमजान में हर फर्ज इबादत का सवाब 70 गुना हो जाता है। रमजान में एक फर्ज नमाज मस्जिद में जमात से पढ़ो तो 1750 गुना सवाब, और कुरान शरीफ के हर हर्फ पर रमजान में 700 नेकी मिलती है। रमजान में एक कुरान शरीफ खत्म करने का सवाब सुने क्या है, 22 करोड़। एक कुरान शरीफ अगर रमजान में खत्म करोगे, ध्यान से सुनना, 22 करोड़ 65 लाख 69,700 नेकी है। सुनने वाले के लिए भी इतना ही सवाब, सुनने वाले के लिए भी, जिसको पढ़ते नहीं आता, अगर उसने एक कुरान सुना उसको भी इतना सवाब, और समझकर कुरान पढ़ने वाले के लिए इससे भी ज्यादा सवाब। सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से 13,300 नेकी मिलती है। तो जो सूरत याद हो उसको रमजान में चलते फिरते पढ़ते रहे और जितना बन सके ज्यादा से ज्यादा कुरान शरीफ पढ़ने की कोशिश करें। नंबर 4, हर नफिल इबादतों का सवाब फर्ज के सवाब के बराबर हो जाता है। 5, रमजान में चलते फिरते खूब दुरूद शरीफ पढ़े। 6, नेक काम करो और लोगों को नेक कामों का हुक्म करते रहो और गुनाहों से बचो और लोगों को गुनाहों से बचाते रहो। 7, एक दिन का एहतिकाफ करने से आदमी और जहन्नम के बीच में 3 खंदके खाई की दूरी हो जाती है। तो रमजान में एहतिकाफ करो, हो सके तो पूरा महीना, वरना आखिरी 10 दिन का सुन्नत एहतिकाफ, और जब भी मस्जिद में आओ तब एहतिकाफ की नियत कर लो, नवैतो सुन्नतल एहतिकाफ। 8, रमजान महीने में अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का सवाब 49,000 है। तो नफिल खर्च के साथ ज़कात और वाजिबी खर्च भी बराबर करते रहो। 9, गीबत, झूठ, गाली और फुजूल बातों से और टाइम पास करने के लिए गपशप मारकर नेकी बर्बाद करने से खास बचो। 10, तरावी में एक कुरान शरीफ का सुनना, पूरा रमजान तरावी पढ़ना, दोनों अलग अलग सुन्नतें हैं। और तरावी में सुस्ती करके बैठे रहना और शोर करना, मस्ती मजाक करना, मस्जिद की बेअदबी करना, ऐसे कामों से खास बचो। 11, रमजान में नेकियों का मौसम है। क्रिकेट, टीवी, खेल कूद, बेकार कामों में वक्त को बर्बाद ना करो। 12, मस्जिद के मुअज्जिन और इमाम पर रोजे का गुस्सा ना उतारे, मस्जिद और घर में लड़ाई झगड़ा ना करे। 13, रोजेदारों को इफ्तार कराना बहुत बड़ा सवाब है। 14, इफ्तारी के वक्त दुआ कबूल होती है, तो घर में हर मर्द, औरत, बच्चे इफ्तार के वक्त दुआओं की जरूर पाबंदी करे। 15, सहरी के वक्त तहज्जुद की पाबंदी करे और दुआएं मांगे। और 16, रमजान महीने में 4 काम खूब करने चाहिए। नंबर 1,
کلمہ طیبہ پڑھنا، 2 استغفار پڑھنا، استغفراللہ، اپنے گناہوں سے توبہ، 3 جنت کی طلب کرنا، اللہ سے جنت مانگنا، اور 4 دوزخ سے یعنی جہنم سے پناہ مانگنا۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، رمضان آ رہا ہے، جو ضروری باتیں تھی وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ میرا کام تھا یہ ساری باتیں آپ کے کانوں تک پہنچانا۔ اللہ سب سے پہلے مجھے، پھر آپ کو، ہم سب کو اور دوسرے لوگوں تک یہ ساری باتیں پہنچانے کی، اور اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بیان کی غلطیاں اور تمام گناہ معاف فرمائے۔ ہمیں رمضان مہینے آنے سے پہلے ہمیں تمام کام کاج سے فارغ ہو کے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی، تراویح پڑھنے کی، رمضان کے روزے رکھنے کی، سحری کرنے کی، لوگوں کو افطاریاں کروانے کی اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ ایک مسئلہ کسی نے پوچھا تھا کہ مسجد میں کیا ہم لوگ افطاری کرنے آ سکتے؟ تو سنو، مسجد میں لوگ افطاری اس لیے بھیجتے ہیں کہ جو روزہ رکھتے ہیں وہ مسجد میں مغرب کی جماعت ان کی نہ چلی جائے، اس لیے کافی سارے لوگ مسجد ہی میں افطاری کرتے، تو اس کو برا نہ سمجھے، بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں اگر کوئی بے روزگار بھی اگر مسجد میں افطاری کرنے آ گیا اور اللہ نے وہ رمضان کی افطاری کا اناج، وہ فروٹ، وہ کھانے کی افطاری کی چیزیں اس کے پیٹ میں گئی، اور اللہ نے چاہا اس کے دل میں یہ بات پیدا کر دی کہ یار میں بغیر روزے مسجد میں افطاری کرتا ہوں، کہا انشاءاللہ میں کل سے روزہ رکھوں گا، تو آپ کو کتنا ثواب ملے گا۔ تو چاہے روزہ دار ہو چاہے غیر روزہ دار ہو، اگر مسجد میں بھلے اس نے روزہ نہیں رکھا، کم از کم افطاری کی برکت سے مغرب کی نماز تو پڑھ لے گا نہیں یار۔ تو رمضان میں مسجد میں افطاری کرنے کو برا نہ جانے، چاہے باہر سے سفیر آئے، چندے والے آئے، مسافر آئے، گاؤں والے آئے، بلکہ میں نے کاٹھیاواڑ میں دیکھا، سوراشٹر میں بڑے بڑے کروڑ پتی لوگ مسجد میں افطاری کرتے، بڑے بڑے ارب پتی کروڑ پتی لوگ، تو مسجد میں افطاری کرنا یہ ثواب کا کام ہے۔ اللہ کریم ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔